میں سارا جلال خداوند کو دیتا ہوں اور پھر آپ سبوں کے لیے کہ آپ نے مجھے مدعو کیا کہ آپ کے ساتھ مل کر میں اس برکت کو بٹورنے والا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آج اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی برکت دینے کے لیے تیار ہے۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نجات اور شفا میں تین ایسی رکاوٹیں ہیں جن پر میں آج بات کروں گا۔ اگرچہ نجات اور شفا کے تعلق سے بہت ساری اور رکاوٹیں ہو سکتی ہیں اور ہیں بھی، لیکن جو ٹیکسٹ، جو حوالہ، جو متن میں نے لیا ہے اس کے مطابق میں صرف ان تین نکات پر بات کروں گا جو اس حوالے میں اور اس ٹیکسٹ میں موجود ہے۔ اور جو حوالہ میں نے لیا ہے وہ عہد عتیق میں سے سلاطین کی دوسری کتاب ہے، پرانے عہد نامہ میں سے سلاطین کی دوسری کتاب، اور اس کا 5 باب، اس کی پہلی 15 آیات ہیں، لیکن میں ان 15 آیات کو آپ کے لیے اس وقت تلاوت نہیں کروں گا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کہ میری طرح طلباء اور طالبات ہیں، اور یہ حوالہ یک بار نہیں، کئی بار آپ نے خود تلاوت کیا ہوگا، سٹڈی بھی کی ہوگی، اور خدا میں مسیح کے وسیلہ سے اس حوالے پر آپ نے کئی بار پیغامات بھی سنے ہوں، اور اتنا معروف حوالہ ہے کہ اکثریت کو یہ حوالہ آتا ہے۔ اور بھائی روے، اگر آپ چاہیں تو عبادت کے بعد جب آپ گھر جائیں تو آپ اس حوالے کو ذرا آرام سے بیٹھ کر تلاوت کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ انہی آیات پر مبنی ہے کہ نہیں۔ دوسرا سلاطین اور اس کا 5 باب اور اس کی پہلی 15 آیات پر میں بات کروں گا، اور یہ 3 نکات میں انہی آیات میں سے لوں گا جو میرے لیے اور آپ کے لیے بہت سبق آموز ہے۔ پس منظر کے طور پر میں یہ کہتا چلوں کہ شاہ ارام ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے ہاں ایک سپہ سالار اور ایک ایسا کمانڈر یا جنرل تھا جس پر شاہ ارام کو فخر تھا۔ اس کے ہاں اس کا یہ جنرل، یہ سپہ سالار بہت ہی معتبر شخصیت تھی، کافی عزت اور احترام کی حامل شخصیت تھی، جس کا نام ہم نعمان دیکھتے ہیں۔ اور یہ وہ شخص تھا جس کے ذریعہ سے شاہ ارام کو متعدد فتوحات حاصل ہوئی، اور یہی ایک سبب تھا کہ شاہ ارام کو اپنے اس سپہ سالار، اپنے اس جنرل اور اپنے اس کمانڈر پر فخر تھا۔ لیکن ایک بات جو ان آیات میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ نعمان کو ایک میڈیکلی پرابلم تھی، اور وہ پرابلم یہ تھی کہ اس کو کوڑ تھا، لیپرسی۔ وہ اس کوڑ کی مرض میں مبتلا تھا، اور اس زمانے میں جو کوڑھی لوگ ہوتے تھے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ ان کو نہ صرف شہر بدر بلکہ خاندان سے بھی دور اجاڑ مقاموں پر جا کر رکھا جاتا تھا، اور چپکے سے چھپ کر ان کو کھانا دیا جاتا تھا۔
سامنے بھی نہیں آیا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ اس وقت ایک متعدی بیماری تھی جو ایک سے دوسرے کو لگتی تھی۔ ہم نے وہ زمانے نہیں دیکھے کیونکہ ہمارے دور میں اس کا پراپر علاج تھا اور ہے، اور آج اس بیماری کا کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات یعنی گلگت جیسے علاقوں میں ایسی بیماریاں بہت رہی ہیں، لیکن چونکہ جزام کے کئی ایک ہاسپٹلز بنے ہیں جس سبب سے ان کا علاج تھا اور ہے، اور اس عہد عتیق میں اور ایون عہد جدید کے وقت بھی ان کوڑھی لوگوں کا شہر اور اپنے علاقے اور اپنے خاندان سے دور باہر اجاڑ مقام پر رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اور ان کی زندگی گویا مکمل طور پر ویران اور مردگی کی شکار تھی۔ جیتے ہوئے بھی گویا وہ مردہ ہوتے تھے، اور اگر ان کی موت بھی واقعہ ہوتی تو ایسے واقعہ ہوتی جیسے کسی حیوان کی موت واقعہ ہوئی ہے۔ کوئی پوچھنے والا ان کوڑھی لوگوں کو اس زمانے میں اور اس دور میں نہیں ہوتا تھا، لیکن نعمان ایک کوڑھی شخص تو تھا، لیکن وہ اپنے کوڑ کو اب دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک تو یہ سوچتا تھا کہ اگر باقیوں کو پتہ چل گیا کہ میں کوڑھی ہوں تو اس کے سبب سے لوگ نہ صرف جاب سے میں نکل جاؤں گا، وہ مقام اور وہ میرا مرتبہ بھی نہیں رہے گا، اور مجھے باہر اجاڑ مقامات پر لے جا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور لگتا ہے کہ جب وہ اپنا فوجی لباس پہنتا تھا، جب وہ ملبوس ہوا کرتا ہوا ہوگا، تو لگتا ہے کہ وہ اپنے اس کوڑ کو، مجھے نہیں معلوم کہ بدن کے کس حصے پر تھا، لیکن لگتا ہے کہ وہ اپنی پوشاک کے ذریعہ سے اپنے کوڑ کو ڈھانپنے کی کوشش کرتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کوڑھی ہوں، کیونکہ اگر پتہ چل گیا تو پھر میں جو ہیرو ہوں پھر میں زیرو بن جاؤں اور کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جب اس شخص کی یہ حالت زار ہوئی تو ایک بات جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اسرائیل کے کچھ لوگوں کو جب غلام بنا کر، اسیر بنا کر شاہ ارام اپنے ہاں لے گیا تھا، تو ان لوگوں میں ایک چھوٹی لڑکی بھی موجود تھی، کئی ہوئی ہوں گی لیکن یہاں پر ایک کا ذکر ہے، اور مجھے معلوم نہیں یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن کسی طرح سے اس بچی کو یہ پتا چلا، اس لڑکی کو یہ پتا چلا کہ جو میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، وہ کسی مرض میں مبتلا ہے، اور ہو سکتا ہے چونکہ وہ گھر پہ تھی اور مسز نعمان کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف عمل ہوتی تھی، ہو سکتا ہے اس نے کہیں چلتے پھرتے نظر دوڑائی ہو اور اس نے دیکھا ہو کہ صاحب اپنے آپ کو زخم ہے اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاسبل ہے کہ اس نے جیسے یہاں پر لکھا ہے بڑی ہمت کر کے، دل گردے کی بات ہے، اس نے ہمت کر کے اپنے خدا کی قدرت کی گواہی مسز نعمان کے سامنے دی، اور کیا کہا؟ کاش کہ میرا آقا اسرائیل کے ہاں اس نبی کے ہاں ہوتا تو میرا مالک
میرا آقا مکمل طور پر شفا پا جاتا. اور جب مسز نعمان نے اس بچی کی گواہی سنی تو اس نے دیر نہیں کی. شفا کے حصول کے لیے اس نے چاہا کہ میرا بندہ کسی بھی طرح سے شفا یاب ہو جائے, عزت بھی بچ جائے, اس کا مقام اور مرتبہ بھی اپنی جگہ پر بحال رہے, اور وہ کوڑ سے مکمل طور پر شفا یاب بھی ہو جائے. چنانچہ جب اس لڑکی کی گواہی کے سبب سے مسز نعمان کو روحانی طور پر سمجھ آ گئی, اس سے پتا چلتا ہے کہ نامعلوم مسز نعمان یا مسٹر نعمان نے اس سے قبل, اس سے پیشتر اس کوڑ کا علاج پتہ نہیں کتنی طریقوں سے اور کتنی جگہوں پر جا کر کیا ہوگا, لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا. انہوں نے اپنی جمع پونجی خرچ کی ہوگی کہ کسی طرح سے اس کا کوڑ ٹھیک ہو جائے, لیکن بات بن نہیں رہی تھی. اور اب اس لڑکی نے جب گواہی دی کہ صاحب ٹھیک ہو سکتے ہیں, اور اس نے بڑے ایمان کے ساتھ گواہی دی, حالانکہ وہ یہ جان سکتی تھی کہ ان لوگوں میں مجھے اسرائیل جو دشمن, جس کو دشمن سمجھتے ہیں, اور یہ اسرائیل کے دشمن ہیں, اس لیے ہمیں یہاں اسیر کر کے لائے. میں اسرائیل کے خدا کی, اسرائیل کی نبی کی بات کروں گی تو گویا میں اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھتی ہوں. لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے خدا کی قدرت کا وہاں پر بیان کیا کہ اگر میرا صاحب آقا اسرائیل میں اس نبی کے ہاں ہو تو وہ شفا یاب ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ بات شاہ ارام تک پہنچی, اور شاہ ارام نے کیا کیا؟ جو شاہ ارام تھا اس نے شاہ اسرائیل کو خط لکھا. لڑکی نے کیا کہا تھا کہ اسرائیل کے ہاں کون ہے؟ ایک نبی ہے. کاش کہ میرا آقا, میرا مالک اس نبی کے ہاں ہوگا. لیکن نعمان شاہ ارام کے ذریعہ سے نمبر 1 ان 3 غلطیوں میں سے ایک غلطی, وہ غلط جگہ پر اور غلط شخص کے پاس پہنچتا ہے. غلط جگہ پر اور غلط شخص کے پاس پہنچتا ہے. کیونکہ جب شاہ ارام ایک نامہ لکھتا ہے, ایک خط لکھتا ہے, اور اس خط میں اس نے شاہ اسرائیل کو لکھا کہ میرا یہ جو عظیم سپاہ سالار ہے اس کی تو ہیلپ کر, مدد کر. اور دوسری غلطی یہ کہ صرف اس نے شاہ اسرائیل کے لیے نامہ ہی نہیں لکھا, بلکہ اس نے یہاں پر لکھا کہ 10 کنتار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے بھی نعمان کے ساتھ آدمیوں کے ذریعہ سے شاہ اسرائیل کو بھیجے. ایک بات تو یہ کہ اس بچی نے شاہ اسرائیل کا ذکر نہیں کیا تھا, اور نعمان شاہ ارام کے ذریعہ, بادشاہ کے ذریعہ بادشاہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. بادشاہ کی رسائی بادشاہ تک کی تھی, اور وہ سوچتا تھا کہ یہ بادشاہ
ہماری مدد کر پائے گا، جو ایک غلط راستہ تھا شفا کے حصول کے لیے۔ اور نمبر 2، لگتا ہے کہ نعمان جو کچھ یہ سونا اور چاندی اور ملبوسات لے کر گیا تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ میری شفا شاید ان چیزوں کے ذریعہ سے خریدی جا سکتی ہے۔ نہ نجات ہر ایرا وغیرہ نتھو کھیرا دے سکتا ہے، نہ شفا ہر ایرا وغیرہ نتھو کھیرا دے سکتا ہے۔ نجات بھی اور شفا بھی صرف ایک ہی کے پاس ہے، اور اسی کے پاس آنے سے زندگی، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے نجات ملتی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ۔ کئی بار، شاید یہ چوتھی یا پانچویں مرتبہ ہے مجھے اس فیلوشپ میں، اس رفاقت میں بولنے کی۔ ممکن ہے کہ 2 بار اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ میری ماں بیمار تھی، اس کے پھیپھڑوں میں پانی پڑا ہوا تھا۔ میں اس وقت مسیح کو نہیں جانتا تھا بلکہ دشمن تھا، لیکن کسی مسیحی نے مجھے یہ کہا تھا، وہ بھی ایک خاتون تھی، کہ تم اپنی ماں کے لیے کلمت اللہ، روح اللہ، یسوع المسیح کے نام سے دعا کرو تو تمہاری ماں شفا یاب ہو سکتی ہے۔ میں اس یسوع کی قدرت سے ناواقف تھا، لیکن قصہ المختصر، جب وہ وقت آیا کہ اس مخصوص شدہ وقت پر جو اس خاتون نے مجھے دعا کے لیے دیا تھا کہ میں اتنے بجے تیری ماں کے لیے یہاں دعا کروں گی، جب میں اپنے گھر میں اپنی ماں کے لیے دعا کر رہا تھا، میرا کام ایمان کے ساتھ دعا کرنا تھا، شفا دینا نہیں تھا۔ لیکن جس کا کام تھا شفا دینا، ان آنسوؤں کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے کی جانے والی دعا کے نتیجہ میں اس نے میری بیمار ماں کو بستر مرگ پر چھوا، جس کو ڈاکٹر کہہ چکے تھے اب یہ چند دنوں کی مہمان ہے، اور اس دعا کے نتیجہ میں میری ماں اس بستر مرگ پر سے اٹھی، اور نہ صرف مکمل طور پر 5 سے 7 منٹ کے اندر شفا پائی، بلکہ باورچی خانہ میں جا کر میری بہنوں اور میری بھابھیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع ہو گئی۔ اس شفا اور اس معجزے کے سبب سے یہ ایک دوسرا پوائنٹ تھا میری تبدیلی کا، کہ میں مسیح کی طرف کیسے کھینچا آیا۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، کسی نے مجھے بتایا کہ شفا کس کے پاس ہے، اور میں ڈائریکٹ اس کے پاس گیا۔ اس سے بیشتر میں ڈھیریوں پر، میں خانقاہوں پر، میں محتاجوں کے پاس جاتا رہا کہ میری احتیاج پوری ہو۔ آج کی دنیا میں بھی بہت سارے لوگ ایسے مقامات پر جاتے ہیں، میں کسی مقام کا نام نہیں لوں گا، نہ میں کسی خاص فرقے کا نام لوں گا، لیکن ہم جو مسیحی کہلاتے ہیں، ٹھپا ہم پر لگا ہوا ہے، لیکن کوئی سانپ کے بل چلتا، کوئی پیٹ کے بل چلتا، کوئی گھٹنوں پر چلتا، کوئی کیا کرتا ہے کہ ہماری کہیں سنی جائے، اور غیر معبودوں سے مانگتے ہیں، یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، غیر قوموں کے لوگ اس شافی کو اور اس خدا کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔
کوئی مندروں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی چوہوں اور مینڈکوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی سانپوں میں اور گائے میں ڈھونڈتا ہے، کوئی دوسرے ملکوں میں جا کر ڈھونڈتا ہے، کوئی مکے مدینے میں ڈھونڈتا ہے، کوئی کون سی خانقاہ پر اور کوئی کون سی زیارت پر۔ لیکن خدا کا شکر ہو کہ بائبل کا خدا، میرا اور آپ کا خدا وہ ہے جو عرش عظیم چھوڑ کر اس دھرتی پر آ گیا، اور وہ انسان کو ڈھونڈنے آتا ہے اور کہتا ہے آدم تو کہاں ہے۔ اور کلام مقدس میں لوکا 19:10 میں لکھا ہے ابن آدم کھوئے ہووں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا۔ لوگ جس خدا کو ڈھونڈتے ہیں کاش کہ ان کی آنکھیں کھلیں اور وہ اس خدا کو جان پائیں کہ وہ تو ہمیں ڈھونڈنے کے لیے اس دھرتی میں آ گیا۔ اس نے مجھے ڈھونڈا، اس نے آپ میں سے ہر ایک کو ڈھونڈا جتنوں نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا ہوا ہے، تاکہ ہم اپنے خداوند کے پیچھے ہو چلے اس کی فرما برداری اور وفاداری میں۔ ہم میں سے ایک ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس کا بڑا، بہت ہی بڑا کام ضرور ہوا ہے جس سبب سے ہم اس کے پیچھے ہیں۔ لازم ہے کہ ہم اس لڑکی کی طرح دوسرے لوگوں کو گواہی دینے والے ٹھہرے۔ جب شاہ اسرائیل کے پاس نعمان پہنچتا ہے، لگتا ہے شاہ اسرائیل ایک دیانتدار بادشاہ تھا۔ کلام کہتا ہے کہ شاہ اسرائیل نے اس وقت اپنی پوشاک پھاڑ دی، اپنا لباس پھاڑ دیا، اور وہ کہنے لگا کیا میں خدا ہوں کہ مجھے موت کا اور زندگی کا، شفا کا اور بیماری کا اختیار ہے؟ میرے پاس اس طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ میں ایسے کروں؟ اور چند آیات اس کی بارے میں لکھی ہوئی ہیں کہ کپڑے پھاڑ کر اس نے کہا کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں؟ کہ جو تو اس شخص کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ میں اس کو اس کے کوڑ سے شفا دوں؟ اور وہ سوچنے لگا کہ شاہ ارام شاید مجھ سے مزید جھگڑنے اور لڑنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تیار کر رہا ہے، اور اس کی ہانسٹی اور دیانتداری اس بات میں نظر آتی ہے کہ اس نے اس حقیقت کو سمجھا کہ یہ والا کام میں نہیں کر سکتا، یہ والا کام میں نہیں کر سکتا۔ تے آج کل تے جانی کھنی جنوں دعائے ربانی آندی ہے، نعمت ملی یا نہیں ملی، ہر بیمار پر اور بدرو گرفتہ پر ہاتھ رکھ کر نکل جائے یسوع کے نام سے۔ نعمت یافتہ لوگ تو اپنی جگہ پر ہیں، خدا ان کو استعمال کرتا بھی ہے، لیکن بہت سارے بے نعمتیں اور بن بلائے سکوا کے بیٹوں کی طرح جن کا اعمال کی کتاب میں ذکر ہے، بیماروں پر ہاتھ بڑھاتے ہیں صرف اور صرف کوئی نہ کوئی نیا کارنامہ کر دکھانے کے لیے۔ اور یہ جو آج کل ایک اور سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ماتھے پر ہاتھ رکھو، تھوڑا سا پیچھے کرو تو آٹومیٹکلی بندہ گر جائے گا۔ اور یہ کوئی جیسے ہر ایک کمپنی کوئی نہ کوئی نئی ایڈ بناتی ہے کہ ہماری پروڈکشن بکے۔ میں حیران ہوں کہ زیادہ تر آج کچھ اس طرح کا نیا کر دکھانے کے کام ہو رہے ہیں تاکہ لوگ یسوع دے پیچھے نہیں ساڑھے پیچھے ٹورن، اور ایسے ہوتا بھی ہے۔ ہم نے خود ان باتوں کو دیکھا ہے سرزمین پاکستان میں رہتے ہوئے۔ بے شمار کنونشنز، کروسیڈز
بے شمار پروگرامز ہوئے ہیں. ہمارا پاکستانی کوئی بہت ہی پڑھا لکھا خدا کی طرف سے بلایا ہوا نعمت یافتہ شخص بھی ہو تو شاید اس کی اتنی دال نہیں گلے گی جتنی گورے کی گلے گی. کیونکہ جب وہ وہاں جاتا ہے میں نے دیکھا لوگ گورے سے ہاتھ ملا کے کچھ گھنٹے ہاتھ نہیں دھوتے. اور ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اصل میں یہ جو شاہ اسرائیل تھا اس نے خط پڑھا اور گویا اس بات کو اپنے لیے کفر سمجھا کہ میں کون ہوں کہ میں ایسا کروں, میں ایسا نہیں کر سکتا. گویا نعمان ایک ایسے شخص کے پاس گیا جس کے پاس اس کو نہیں جانا تھا. نمبر 2, یہ جتنے بھی تحائف وغیرہ دے کر گیا تھا شاید اس کے ذہن میں یہ ایک مٹھائی تھی کہ شاید میں یہ جو کچھ لے کر جا رہا ہوں یہ دوں گا اور پھر میرا یہ کوڑ ختم ہو جائے گا اور میں شفا پاؤں گا. جبکہ شفا اور نجات پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی. ایک سپیڈش مشنری ایونجلسٹ پاکستان میں گیا, کراچی اور حیدرآباد میں ہم نے پروگرامز کیے, میں اس کا مترجم تھا. بہت عظیم شخصیت, خدا نے بڑے بڑے اس کے ذریعہ سے کام کیے. کراچی میں ایک کروسیڈ میں ایک خاتون اپنی جوان سال بیٹی کو لے کر آئی اور اس نے کہا میں ایبٹ آباد سے آگے سے آئی ہوں. 24 گھنٹے ٹرین کا سفر کرنے کے بعد جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے اور جب اس شخص نے, وہ نعمت یافتہ تھا, اس شخص نے جب اس کی بیٹی کے کانوں کے لیے دعا کی اس کے کان کھل گئے اور اس نے شفا پائی. آج بھی میری فیس بک پہ بھی اور ویسے بھی وہ چھوٹا سا کلپ یوٹیوب پر بھی موجود ہے. میں پیٹر ینگرن کی بات کر رہا ہوں. اور کیا ہوا کہ اس کے بعد اس خاتون نے اپنے برقعے کے اندر سے یوں ایک تھیلی سی نکالی اور اس کو وہ دینے لگی اور اس بندے نے یہ تھیلی سب لوگوں کے سامنے لی اپنے ہاتھ میں اور سب کے سامنے دکھائی اور کہا دیکھو یہ خاتون کتنی دور سے آئی, اس کی بیٹی نے شفا پائی لیکن وہ یہ گفٹ مجھے دے رہی ہے. اور پھر یہ تھیلی سی اس نے اسی کے ہاتھ میں دے کر کہا بہن شفا پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی. ہمارے خداوند کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاللیلویہ. آپ جو بھی ہیں ایمان کے ذریعہ سے آپ شفا پائی ہیں اور اس شفا کو آپ اپنے ساتھ لے جائیے. ہمارے لیے سبق ہے کہ جن کے پاس شفا کی نعمت نہیں, نمبر 1 جو نجات نہیں دے سکتے, قوموں اور امتوں کی بات کرتا ہوں, ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے جس کے پاس شفا بھی ہے اور جس کے پاس نجات بھی ہے. پتہ نہیں کبھی میں نے بتایا ہو کہ جب مجھے اپنے گھر والوں نے گھر سے نکالا تھا, ایک شخص لاہور میں مجھے ملا 1 سال چکی میں پسنے کے بعد, اور اس شخص نے مجھے کہا کہ اگر مر جائے تو مرنے کے بعد تو جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اور میں نے کہا مجھے تو کچھ پتا نہیں. پھر اس شخص نے مجھے کہا کہ جاؤ اور جو آپ کی بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے جو آپ کے علماء ہیں ان سے اس سوال کا جواب لے کر آؤ. 10 دن کے بعد واپس لوٹا, میرے ہاتھ خالی تھے, کوئی جواب نہیں تھا. ان کے پاس کیا, ان کے بڑوں اور ان کے بڑوں اور ان کے بڑوں, بلکہ بنیاد کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا کہ مرنے کے پاس جاؤں گا تو کہاں جاؤں. اور پھر اس شخص نے مجھے کہا
کہ 34 سال پہلے 34 years back جس مقام پر تم آج کھڑے ہو اس مقام پر میں کھڑا تھا. میں نارووال کا رہنے والا ہوں اور اہل تشیع سے میرا تعلق تھا. اور 34 سال پہلے میرا بھرا ہوا گھر، خاندان، رشتہ دار سب، اگر زندگی وہاں ہوتی، نجات وہاں ہوتی، گناہوں کی معافی وہاں ہوتی، تو مجھے اپنا خاندان چھوڑ کر مسیح کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ اس شخص کا نام اصغر علی، اور وہ خدمت گزاری کے کام میں مصروف عمل ہے، اور آج بھی وہ شخص حیات ہے، بزرگ ہے، لیکن خدمت کے کام میں خوب سرگرم عمل ہے. نجات کے لیے لوگوں کو یسوع کی طرف، ڈھیریوں کی طرف نہیں، معافی کے لیے خداوند یسوع کی طرف، کسی اور طرف لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں جاؤ تو یہ ہو جائے گا، وہاں جاؤ تو یہ ہو جائے گا، فرانس میں ایک ایسی جگہ ہے وہاں پر جاؤ تو یہ ہو جائے گا، امریکہ میں فلاں جگہ ہے وہاں جاؤ تو یہ ہو جائے گا. ہمارے مالک اور ہمارے خداوند کا وعدہ ہے، جہاں کہیں میرے نام سے 2 یا 3 ہوں گے میں وہاں ان کے بیچ میں ہوں. آمین. ہمارے شافی کے لیے، ہمارے خداوند کے لیے فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے. جہاں کہیں اہل ایمان ہوں، خداوند کی حضوری وہاں پر ہوتی ہے، اور اس کو صرف ایمان کے ساتھ پکارنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم شاہ ارام کے اس سپہ سالار، اس نعمان کی زندگی میں ایک بات دیکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ پھر شاہ اسرائیل اس شخص نعمان کو جانتا تھا کہ کون سا صحیح بندہ ہے جس کے پاس میں بھیجوں. اس نے شاہ ارام کے اس کمانڈر کو، جنرل کو، الیشا نبی کے پاس بھیجا. وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو خدا نے خاص نعمت بخشی ہوئی تھی، اور نعمان کو جب ادھر بھیجا، نعمان اپنے رتھوں پر سوار تھا، اس کے ساتھ اور بھی سپاہی تھے، اکیلا تو تھا نہیں. اور جب وہ گیا الیشا کے ہاں، لیکن گیا تو تھا، لیکن لگتا ہے کہ نعمان کی جو چودراہٹ ہے اور اکڑ ہے اور سابجی والی روح ہے، وہ اس کے اندر موجود تھی جوں کی توں. بعض اوقات خدا جب شفا دیتا ہے تو اصل میں شفا دینا کوئی اس کے لیے بڑا کام نہیں ہے، لیکن شفا کے پیچھے کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے جو رکاوٹ کا سبب بنی ہوتی ہے، اور خداوند چاہتا ہے وہ کاربن دور ہو تاکہ کرنٹ پاس ہو سکے. اور نعمان کے لیے جو پرابلم تھی وہ اس کا پرائڈ تھا، غرور، بڑا پن. میں کچھ ہوں، میں صاحب ہوں، میں کمانڈر ہوں، لیکن شاید وہ اپنے کوڑ کو اس طور پر دیکھ نہیں رہا تھا جس طور پر اس کو دیکھنا چاہیے تھا. جب وہ الیشا کی طرف بھیجا گیا، ہو سکتا ہے اس نے ناک بھوں چڑھائی ہو کہ یہ کون ہے جس کے پاس مجھے بھیجا جا رہا ہے، مجھے تو بادشاہ کے پاس بھیجا گیا. اور جب الیشا کی طرف بھیجا گیا، الیشا یہاں لکھا ہوا نہیں، لیکن لگتا ہے وہ کوئی اس کا محل نہیں تھا، شاید کسی کچی جھونپڑی میں رہتا ہوا ہو، اغلب ہے.
पॉसिबल है। लेकिन जब ये नौमान जाता है, उसके ज़हन में शायद एक ही बात थी कि मैं रथ पर सवार हूं, आगे पीछे मेरे सिपाही हैं, घोड़सवार मेरे साथ हैं, और फिर ये जिसके पास मुझे भेजता है वो बादशाह तो नहीं है ना। मेरे लिए एक रेड कारपेट पड़ी हुई होगी और वो बाहर निकलेगा और मुझे कई बार यूं करके सलूट करेगा, और फिर उसके बाद मैं शफा पालूंगा, मसला ही कोई नहीं है। और मैं ये सारी गिफ्ट रिश्वत उसको दूंगा और फिर मुझे शफा मिल जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि शफा, तेरी शफा ये कोई बड़ा मसला नहीं है, मसला कोई और है तेरे पीछे, उसका इलाज होना बहुत जरूरी है। और बाज़ औकात हमारी जिंदगी में कई ऐसी बातें होती हैं जिनका इलाज होना बहुत जरूरी है, रूट्स का। और अगर उस बीमारी की जड़ का इलाज हो जाए तो फिर यह बीमारी कोई बड़ा माना नहीं रखती। और बहुत सारी गवाहियां ऐसी हैं जिन लोगों की पेश की जा सकती है। लेकिन जब वो अलीशा के यहां पहुंचा तो लगता है कि अलीशा के दरवाजे या करीब ही कुछ फासले पर हुआ होगा, और उसने अपना, नौमान ने अपना एक घोड़सवार भेजा होगा कि जाओ बंदे को बाहर बुला के ले। वो कौन है जो मेरी शफा के लिए काम करेगा? आ ही गया हूं तो देखता हूं कौन है। लेकिन लगता है कि जब ये कासिद अलीशा के पास पहुंचा तो अलीशा ने, खुदा का खादिम था और उसका रिमोट खुदावंद के हाथ में था, खुदा उससे बात कर रहा था, और मैं समझता हूं कि अलीशा को खुदा ने कहा होगा, अलीशा तूने बाहर नहीं जाना। बात इसकी बीमारी नहीं है, बात इसकी चौधराहट है, अकड़ है, उसको तोड़ना है। और जब ये टूट गई तो फिर शफा कोई मसला ही नहीं। और अलीशा ने अपने खादम जिहाजी को बाहर भेजा और कहा कि जाओ उसको बोल कि दरियाए यर्दन में जाकर 7 गोते ले। और भाई दा ये बपतिस्मे की बात नहीं हो रही है, ये बात कुछ और। तुम यर्दन पर जाओ और 7 गोते लो। और नौमान को तो पता था कि यर्दन कैसा है, ऊपर गलील की झील, लोग मछलियां पकड़ते हैं, मंजा गामा तैर दिया ने, तू गदला पानी लेना है, मैं उसमें जाकर ये कैसे हो सकता है, मैं साहब हूं, बड़ा आदमी हूं। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहां दमिश्क में अबाना और फरफर बहुत खूबसूरत साफ शफाफ नीले पीले पानी वहां बहते हैं, साफ। मुझे यर्दन के दरिया में जाकर इस गदले पानी में, और वो भी एक नहीं 7 गोते, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं वापस चलता हूं, मैं वापस चलता हूं। और मैं यहां पर यह समझता हूं कि जो तीसरी बात नौमान की शफा में रुकावट का सबब थी, वो उसका गरूर और उसका बड़ापन था। यह बात सुनते ही वो लगता है रिवर्स गियर में अपनी पजेरो डाली, उसे फरारी रथ की बात करता कि मैं वापस जाता हूं शाह आराम के पास के किस मुसीबत में पै गया, मुझे नहीं शफा की जरूरत। वो मुझे कहता है उस गंदे पानी में नहा, ये कैसे हो सकता है, मैं साहब, मैं वो, ये मुझसे नहीं हो सकता। और जब वो लगता है वो वापसी पर चल पड़ा, और उसी के मुलाजमों से में से एक उसको कहता है, साहब जी, ये जो कोई भी नबी है, ये जो कोई अलीशा जिसके पास आप आए हैं,
اگر وہ کوئی آپ کو کوئی بڑا کام کہتا تو آپ نہ کرتے؟ صاحب جی کر لینا، کیا ہوتا ہے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اور پھر لگتا ہے نعمان نے کئی بار سوچا ہوگا، بندوں کے بارے میں بھی سوچا ہوگا، ایک ہی آکھن گے، اور پھر میں اس گدلے پانی میں جاؤں، لوگ آکھن گے پاگل ہے، لیکن اب کروں تو کیا کروں؟ پتہ نہیں کس طرف اس کی سوچ گئی ہوگی۔ غرور کی دم کہیں بھی اس کو ٹکنے نہیں دے رہی تھی، اور آخرکار اس کے ملازم کے کہنے پر لگتا ہے وہ اپنے گھوڑے پر سے، رتھ پر سے نیچے اتر ہی آیا۔ اور پھر جب وہ دریائے یردن کے کنارے جا کھڑا ہوا تو پہلے تو لگتا ہے، یہاں نہیں لکھا لیکن اس نے کہا ہوگا لوگوں کو، یار آپ ادھر رہے ہیں، ادھر دیوار کے اس طرف رہے، اور ایک بندے کو ساتھ لے کر آگے گیا ہوگا۔ جب وہ آگے گیا ہوگا تو ہو سکتا ہے اپنی پیٹ اوپر کر کے گھٹنوں تک اس نے دریائے یردن میں شاید ایک آدھ پاؤں رکھا ہو کہ ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ میرے چندے تے دائیاکیاں نجات کا سبب نہیں ہوں دے، نریاں ہدیے والیاں تھیلیاں شفا نہیں دیتی، ایسے نہیں ہوتا۔ فل وفاداری اور فرما برداری خداوند چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لگتا ہے کہ آخر کار کڑوا گھونٹ کر کے اس نے ایک غوطہ لے ہی لیا، اور پھر اپنے آپ کو دیکھا ہوگا کوڑ اوتھے دا اوتھے۔ اس کے ذہن میں آیا ہوگا اگر ایک غوطہ لینے سے کچھ بھی نہیں بنا تے 6 اور لے لیوتے کی بنے۔ بات غوطے کی نہیں تھی، بات فرما برداری کی تھی، بات نعمان کی اکڑ کے ٹوٹنے کی تھی۔ یہ ضروری اور اہم ترین بات تھی، جس سبب سے نعمان لگتا ہے اس نے ایک غوطہ لیا، کچھ نہیں بنا، 2 3 4 5 6 کچھ نہیں بنا، اور سوچتا ہوا ہوگا انی واری غوطہ لے لیا کچھ نہیں بنیا، ایک اور لے لیا۔ ہاں نعمان، فرما برداری فل ہونی چاہیے، ادھوری نہیں، فل، اور ساتھ ویسے بھی پرفیکشن یا کاملیت کا عدد ہے کتاب مقدس کے مطابق۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ جب نعمان نے اس دریائے یردن میں 7واں غوطہ لیا، فل فرما برداری، تو پھر جب وہ پانی سے باہر آتا ہے تو اس کا بدن گویا نیو بورن بیبی کی طرح بالکل فریش ہو گیا، نعمان کا کوڑ جاتا رہا۔ اس کی زندگی میں یردن کے دریا میں غوطہ لینا بہت ضروری تھا، جو اصل میں بھلے گندا تھا پانی، بھلے بدبو تھی، بھلے جو کچھ بھی تھا، لیکن خدا کے خادم کے کہنے پر اس کو یہاں فرما برداری کرنا لازم تھی۔ اس پانی میں شفا کے کوئی اثرات نہیں تھے کہ ہم کہیں کہ یردن میں غوطہ لینے سے شفا ملتی ہے، نو، ایسا نہیں۔ اصل میں خدا چاہتا تھا کہ نعمان کی شفا کے پیچھے جو رکاوٹ ہے وہ اس کا غرور اور اس کا گھمنڈ اور اس کا بڑا پن، اپنا میں، یہ سب کچھ ہے، یہ توڑی جائے، اور اس کے بعد شفا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ میرے خادم کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اور جب اس نے یہ بات مانی تو پھر اس کو شفا مل گئی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم آج اپنی شخصی زندگی پر
मुख्तसर तौर पर गौर करें कि निजात खुदावंद यीशु मसीह के पास है। उसके कलवरी से बहते हुए लहू को, जो मेरे और आपके गुनाहों की कीमत और दाम है, उसकी कदर करने से और मसीह यीशु को इस तौर पर उस पर ईमान लाने के जरिया से कि खुदावंद तू मेरा इब्जी और तू मेरा कुफारा है, तूने अपना खून मेरे गुनाहों के लिए बहाया है, और मुकद्दस यूहन्ना के साथ मिलकर कि तू वो खुदा का बर्रा है जिस पर ईमान लाने से मेरी निजात और मेरी मखलसी और खलासी है। यही एक वाहिद जरिया है निजात के हुसूल का। और शफा के लिए लाजिम है कि हम खुदावंद के पास ईमान के साथ आए, और अगर कोई शख्स नेमत याफ्ता है, खुदा ने उसको खास नेमत दी है, जब वो बीमारों पर हाथ रखता है तो बीमार शिफा पाते हैं, तो हम ऐसी शख्सियत के पास जा सकते हैं, उनको कह सकते हैं मेरे लिए दुआ करें, भले वो काल पर करें या जैसे भी। और फिर हमारा काम दूसरे लोगों को गवाही देना है कि यीशु के नाम में कुदरत है। और फिर यह भी एक अहम तरीन बात है कि हम अपनी शिफा पैसों के जरिया से खरीदने की कतई कोशिश न करें। और आखिरी बात यह कि मेरी शिफा, मेरी रिहाई और मेरी मखलसी में कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो मेरी अपनी जात में है और रुकावट का सबब है। खुदा हमारे बातन के बारे में सब कुछ जानता है। ज़बूर नबीस कहता है, खुदावंद तू मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है, मेरे उठने बैठने से वाकिफ है, मेरे ख्यालों से वाकिफ है, वो हमें अच्छी तरह जानता है। बस हन्ना की तरह खुदावंद के हुजूर अपने आप को खुली किताब की तरह रख दे और उसको कहें, खुदावंद मेरी दुखती रग पर खुद उंगली रख, बता कि वो कौन सी ऐसी बात मेरी जिंदगी में है कि मैं उसका ऑपरेशन करूं, निकालूं तेरे पाक रूह की कुदरत से। तू मुझे तौफीक दे ताकि मेरी रुकावटें दूर हों और मैं सरफराजी की तरफ रवा दवा हो सकूं। और खुदावंद ऐसा करने के लिए तैयार है, और वो आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हम सबों को अपने आप पर सोचने, अपनी जिंदगी पर गौर खोज करने, उस ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु की तरफ तकते रहने का फजल अनायत फरमाए, जिससे हमारी निजात, जिससे हमारी रिहाई, जिससे हमारी मखलसी और जिससे हमारी शफा वाबस्ता है। हम उसी के पास ईमान की रूह से और दुआ में आए, और जो भी खुदा का रूह हमारी जिंदगी में कोई कड़वा बीज, कड़वा दाना हमारी जिंदगी में दिखाता है, उससे जान छुड़ाने की हर मुमकिन तरीका से कोशिश करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, और अभी बाद में इवन बढ़ पर भी इस पर सोचते रहने का हमें फजल अनायत फरमाए। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।